رات کا اندھیرا شہر کی روشن گلیوں پر بھی اپنی وحشت طاری کر رہا تھا، لیکن اس بدنامی زمانہ گلی میں تو جیسے دن میں بھی رات کا سما رہتا تھا۔ گھنگروں کی چھنک، قہقہوں کی بازگشت اور تیز موسیقی کے شور میں کئی سسکیاں دب کر رہ جاتی تھیں۔ زمر ایک کونے میں دبکی اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کا نازک وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے یہاں لائے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے، لیکن یہ چند دن اسے صدیوں جیسے لگے تھے۔ ہر آہٹ پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا، ہر اجنبی نظر اس کی روح کو چھلی کر دیتی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے اپنے جن پر وہ اپنے والدین کے بعد سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہے اسے اس جہنم میں دھکیل دیں گے۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، بس ایک خالی پن تھا جو اس کی آنکھوں میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ اے لڑکی، چل اٹھ۔ نوشابہ جو کہ کوٹھی کی مالکن تھی، اس کی کڑک دار آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے خوف سے سر اٹھایا۔ نوشابہ کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی اور بے رحمی تھی۔ تیار ہو جا، تجھے ایک بڑی کوٹھی پر جانا ہے۔ شاہ صاحب نے بلوایا، بہت بڑا آدمی ہے، خوش کر دیا تو تیری زندگی بن جائے گی۔ جلدی کر، دیر نہ لگا۔ زمر کا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں، میں نہیں چاہوں گی، مجھ پر رحم کرے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن وہ کسی طرح اس سب سے بچنا چاہتی تھی۔ رحم؟ نوشابہ کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ در آئی۔ رحم اور ترس جیسے لفظ اس بازار میں نہیں چلتے۔ تیرے چچا نے تیرے اچھے خاصے پیسے وصول کیے ہیں ہم سے، اب تو ہماری ملکیت ہے۔ چل، زیادہ ڈرامے مت کر۔ اس نے زمر کو بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ زمر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، یہاں اس کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اسے زبردستی ایک سادہ سا صاف ستھرا لباس پہنایا گیا اور ایک پرانی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ سفر کے دوران اس کا دل مسلسل دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، میری مدد فرما، مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ گاڑی شہر کے پوش علاقے میں داخل ہوئی۔ بڑی بڑی شاندار کوٹھیاں دیکھ کر اس کا دل خوف سے اور بڑھ گیا۔ آخرکار گاڑی ایک بہت بڑے سفید محل نما گھر کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ ایک ملازم نے اسے گاڑی سے اتارا اور خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک مجسمے کی طرح بے حس و حرکت اس کے پیچھے چل پڑی۔ لمبی راہداریوں سے گزرتے ہوئے دیواروں پر لگی قیمتی پینٹنگز اور فانوسوں کی چمک دھمک بھی اس کے اندر کے اندھیرے کو کم نہ کر سکی۔ آخرکار ملازم ایک بڑے سے دروازے کے سامنے رکا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر سے ایک بھاری آواز آئی، آ جاؤ۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور زمر کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ زمر نے لرزتے قدموں سے اس کمرے کی دہلیز پار کی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی، اور وہ اپنی عزت کی بھیک مانگنے کے لیے ایک اجنبی کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ رات اس کی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ آلیان شاہ کے کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کمرہ کسی بادشاہ کے خوابگاہ کی طرح سجا ہوا تھا۔ جدید اور قیمتی فرنیچر، دیوار پر ایک بڑی سی LED اور نرم قالین اس کی عمارت کی گواہی دے رہے تھے۔ کھڑکیوں پر لٹکے سفید ریشمی پردے ہلکی ہوا سے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، جیسے کوئی راز بھری سرگوشی کر رہے ہیں۔ کمرے کے بیچ میں رکھے کوئن سائز بیڈ پر آلیان شاہ ٹریک سوٹ میں ملبوس اپنے لیپ ٹاپ پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر مکمل سکون اور توجہ تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھا کہ اس کے ملازم اکبر نے کمرے میں داخل ہو کر اس کی توجہ توڑی۔ سر، وہ لڑکی آ گئی، اکبر نے سر جھکا کر کہا۔ آلیان نے گیم سے نظر ہٹائے بغیر کہا، اسے اندر بھیج دو۔ اکبر کے ساتھ ایک وجود کمرے میں داخل ہوا۔ آلیان نے ابھی بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے اکبر، اب تم جاؤ، اور دھیان رکھنا کوئی بھی میرے کمرے کی طرف نہ آئے۔ جی بہتر سر۔ اکبر خاموشی سے چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب کمرے میں صرف دو وجود تھے، آلیان کی خاموشی اور زمر کے دھڑکتے دل کی آواز۔ آلیان نے گیم بند کی، لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور بیڈ سے اٹھا۔ اس نے مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا جسے اس نے آج رات کے لیے خریدا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ سادہ سے لباس میں ملبوس، خوف سے جھکی پلکیں اور آنسوؤں سے بھیگا چہرہ، وہ کسی بھی طرح سے کوٹھے والی لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی معصومیت
اور شرافت تھی کہ عالیان جیسا پتھر دل انسان بھی ایک پل کے لیے دنگ رہ گیا۔ یہاں آؤ، عالیان نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ سمر اپنی جگہ پر جمی رہی، اس کے قدم جیسے زمین نے ہی پکڑ لیے تھے۔ عالیان چند قدم چل کر اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس کی انگلیوں نے زمر کے بازوؤں کو چھوا، زمر نے ایک جھٹکے سے خود کو پیچھے کھینچ لیا، جیسے کسی نے اسے آگ لگا دی ہو۔ دور رہو مجھ سے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس میں ایک واضح انکار تھا۔ عالیان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ آج تک کسی لڑکی نے اس کے سامنے یوں انکار کی جرت نہیں کی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ سمر نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی تھا۔ عالیان نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس بار زمر نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں شور مچاؤں گی، سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ عالیان نے حیرانگی سے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی جگہ تجسس نے لے لی تھی۔ شور مچاؤ گی؟ تم جانتی بھی ہو تم کہاں کھڑی ہو اور کس سے بات کر رہی ہو؟ میں کہیں بھی ہوں، لیکن میں کوئی بکاؤ چیز نہیں، سمر نے روتے ہوئے کہا۔ عالیان نے قدم پیچھے ہٹ کر اسے غور سے دیکھا۔ وہ خود سے سوچ رہا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو نوشابہ سے ایک لڑکی منگوائی تھی، جیسے کہ میں پہلے بھی منگواتا رہا ہوں، لیکن یہ تو بالکل مختلف ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہے لیکن بے شرمی نہیں، اس کے لہجے میں انکار ہے لیکن دعوت نہیں۔ یہ کون ہے؟ وہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس لڑکی کی غیر متوقع مزاحمت نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کمرے میں تناؤ بھری خاموشی تھی۔ عالیان شاہ جو ہمیشہ ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا عادی تھا، آج پہلی بار ایک عجیب صورتحال سے دوچار تھا۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان آنسوؤں میں بے بسی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی خودداری بھی تھی۔ دیکھو، یہ ڈرامے بند کرو، عالیان نے خود کو سنبھالتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تم خوبصورت ہو اور اس وقت میری ملکیت بھی۔ میں نے تمہیں ان چند گھنٹوں کے لیے پیسوں سے خریدا ہے، اب تم مجھے کسی چیز سے روک نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ عالیان جیسے ہی اس کے قریب ہوا، سمر اور زیادہ ڈر گئی۔ اس نے دیوار کے ساتھ لگ کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، پلیز نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ عالیان کو اس کے حسن نے پاگل کر دیا۔ اس کی قربت چاہتا تھا، لیکن لڑکی کے مسلسل مزاحمت اور اس کی آنکھوں میں موجود حقیقی خوف اسے کچھ بھی کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ پلیز میرے قریب مت آنا، اللہ کا واسطہ مجھ پر رحم کرو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عالیان نے بے بسی سے کہا۔ میں نے تم پر پیسہ خرچ کیا ہے۔ لیکن جب اس لڑکی نے روتے ہوئے یہ کہا، اللہ زنا اور زیادتی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، آپ گناہ خریدنے کی قیمت لگا بیٹھے ہیں، تو یہ بات عالیان کے دل پر لگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ بالکل بھی ایک مذہبی آدمی نہیں تھا، لیکن اس لڑکی کی زبان سے ادا ہوئے یہ الفاظ، اس کی معصومیت اور اس کی سچائی نے عالیان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ یہ طنزیہ مسکراہٹ نہیں بلکہ حیرت اور بے بسی کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، نہیں آتا تمہارے قریب، اب رونا بند کرو اور یہاں آ کر بیٹھو۔ زمر نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا نا، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بس مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ عالیان کا لہجہ اب نرم ہو چکا تھا۔ زمر ڈرتے ڈرتے چند قدم آگے بڑھی اور اس سے کافی فاصلے پر صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ تم مجھے کوٹھے والی دوسری لڑکیوں جیسی نہیں لگ رہی، کون ہو تم؟ عالیان نے پوچھا۔ زمر خاموش رہی، بس اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ عالیان نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر ایک ایسا سوال کیا جس کی اسے خود بھی توقع نہیں تھی۔ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر زمر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے آنسو ایک لمحے کے لیے تھم گئے۔ اسے لگا جیسے اس نے غلط سنا ہے۔ کیا؟ میں نے کہا اگر میں تمہیں اس دلدل سے نکال کر عزت دوں، تمہیں اپنی بیوی بنا لوں، تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟
आलियान ने अपना सवाल दोहराया। तुमर ये सुनकर और ज़्यादा रोने लगी और इनकार में सर हिला दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मेरे चचा को पता चला तो वो मुझे मार डालेंगे। आलियान को अब यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। तुम्हारा चचा? उसका इस सब से क्या ताल्लुक़? मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ तक कैसे आई? आखिर इस गंदगी में कैसे फंस गई? उसने नरमी से पूछा। अच्छा, सबसे पहले अपना नाम तो बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? सुमर ने रोते हुए हिचकियों के दरमियान जवाब दिया। मेरा नाम ज़ुमर है। ज़ुमर। आलियान ने उसका नाम दोहराया। खूबसूरत नाम है। अब बताओ ज़ुमर, क्या कहानी है तुम्हारी? ज़ुमर ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने माजी के ज़ख्मों को दोबारा कुरेदने की हिम्मत जमा कर रही हो। उसकी कहानी सुनने के लिए आलियान शाह अब बेताब था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो किसी आम लड़की से नहीं बल्कि एक तूफ़ान में फंसी हुई शहज़ादी से मुखातिब है। आलियान के नरम लहजे और पुरसुकून रवैये ने ज़ुमर को थोड़ी हिम्मत दी। उसने अपने आंसू पोंछे और कांपती आवाज़ में अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मैं एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे बाबा एक सरकारी अफसर थे और मामा एक घरेलू खातून। हम एक छोटे से खुशहाल घर में रहते थे। मैं अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थी, उनकी आँखों का तारा। उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। वो एक लम्हे के लिए रुकी, जैसे उन्हें खूबसूरत दिनों को याद कर रही। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए चमक आई, फिर बुझ गई। फिर एक दिन सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे वालिदैन एक शादी से वापस आ रहे थे जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों उसी वक्त अल्लाह को प्यारे हो गए। ये कहते हुए उसकी आवाज़ फिर से भर्रा गई और वो सिसकियाँ लेने लगी। आलियान खामोशी से सुनता रहा। उसका दिल इस मासूम लड़की के दुख पर कुढ़ रहा था। सुमर ने आंसुओं को पोंछकर हिम्मत जमा की और कांपती हुई आवाज़ में आगे बोलना शुरू किया। मेरे वालिदैन की वफ़ात के बाद मेरे चचा जावेद और चची नसरीन हमारे घर में ही शिफ्ट हो गए। आप यकीन करें साहब जी, शुरू में वो मेरे लिए फ़रिश्ता थे। चची मेरे सर पर दुपट्टा ठीक करती, मुझे अपने हाथ से नवाले बनाकर खिलाती और कहती, ज़ुमर तू तो मेरी बेटी जैसी है। चचा मेरे सर पर हाथ रखकर कहते, फ़िक्र न कर बच्ची, हम हैं ना। मैं सच में उन्हें अपने वालिदैन की जगह समझने लगी थी। मुझे क्या मालूम था कि इस मोहब्बत के पीछे इतना जहर छुपा है। यह हमदर्दी एक जाल है जो मेरे लिए ही बुना जा रहा है। मैं उस वक्त नहीं समझ सकी, लेकिन अब सोचती हूँ तो साफ नज़र आता है। उन्होंने सबसे पहले मुझे सबसे अलग किया। मेरी कोई पुरानी सहेली फ़ोन करती तो चची कहती, ज़ुमर की तबीयत ठीक नहीं, वो बात नहीं कर सकते। एक बार मेरी सबसे अच्छी दोस्त अनम मुझसे मिलने आई तो चची ने उसे दरवाजे से ही ये कहकर वापस भेज दिया कि मैं सो रही हूँ। बाद में मुझ पर बहुत चीखी। ये आवारागर्दी और फजूल दोस्तियों के लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। वो मुझे एहसास दिलाती कि मैं उन पर एक बोझ हूँ। लेकिन एक बात थी, अगर चची मुझे लड़ती तो चचा हमेशा मुझे बचाते, और तभी मुझे ये लगने लगा कि शायद चचा मेरे ज़्यादा सके हैं। फिर कुछ महीनों बाद वो दिन आया जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। चचा मेरे पास कुछ कागजात लेकर आए और बोले, बेटा तुम्हारे बाबा की सारी जायदाद और बैंक बैलेंस कानूनी तौर पर तुम्हें मुंतकिल करना है, लेकिन चूँकि तुम अभी छोटी हो इसीलिए मुझे तुम्हारे गार्डियन के तौर पर इन कागजात पर दस्तखत करने होंगे। मैंने उन पर अंधा एतमाद किया और जहाँ जहाँ उन्होंने कहा दस्तखत कर दिए। मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा कि इन कागज़ों में क्या लिखा था। अब मुझे एहसास होता है कि उनमें मेरी हर चीज़ से दस्तबरदारी के कागजात भी शामिल थे। आलियान हैरत और बेबसी से उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि रिश्ते इंसान को इतना बेबस कैसे कर सकते हैं। ज़ुमर अपनी कहानी सुनाते हुए सिसकने लगी। उस दिन के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। चची नसरीन का रवैया तो जैसे आसमान से ज़मीन पर आ गिरा। जो चची मुझे अपनी बेटी कहती थी अब मुझसे नौकरों से बदतर सलूक करती। वो मुझे अक्सर रात का बचा हुआ ठंडा खाना देती थी और ताना मारती कि शुक्र करो कि खाने को मिल रहा है, वरना तुम तो इस काबिल भी नहीं हो। सख्त सर्दियों में वो मुझसे सेहन में बिठाकर पूरे घर के कपड़े हाथ से धुलवाती। अगर मेरे हाथ ठिठर जाते तो वो चीख कर कहती, ड्रामे बंद करो और काम ख़त्म करो। एक बार तो उन्होंने सिर्फ इसलिए मेरा बनाया हुआ सालन फेंक दिया क्योंकि उसमें नमक थोड़ा कम था। उस दिन मुझे भूखा ही सोना पड़ा। अब तो मेरे बाप जैसा चचा भी मुझे नहीं बचाता था।
اس کی آواز میں درد بڑھ گیا۔ چچا بھی مجھ سے آنکھیں چرانے لگے۔ میں روتی تو کہتی تمہاری چچی ٹھیک ہی تو کہتی ہیں، عورت ذات کو رونا دھونا زیب نہیں دیتا۔ پھر ایک دن چچا نے مجھ سے کہا ہم ایک پرانے فیملی فرینڈ کے گھر دعوت پر جا رہے ہیں۔ مجھے اتنے دنوں کی گھٹن کے بعد باہر جانے کے نام پر خوشی ہو گئی۔ میں نے اپنا سب سے اچھا لباس پہنا۔ راستے میں وہ خاموش رہے، بس مجھے دیکھتے رہے۔ انہوں نے مجھے ایک انجان پرانی سی عمارت کے سامنے اتارا اور کہا تم اندر جاؤ، ہم گاڑی پارک کر کے آتے ہیں۔ اس کی سسکیاں اب مزید بڑھنے لگیں، اسے بمشکل بولا جا رہا تھا۔ میں اندر چلی گئی۔ وہاں ایک عجیب سی عورت تھی جس کا نام نوشابہ تھا۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے کوئی قصائی اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ میں چچا کا انتظار کرتی رہی لیکن پھر وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ میرے اپنے خون نے، میرے سگے چچا نے میری ساری جائیداد ہڑپ کرنے کے بعد مجھے اس کوٹھے پر بیچ دیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صاحب جی، میری بات کا یقین کریں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ میں ان جیسی نہیں ہوں۔ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہاں نوشابہ نے مجھ پر بہت ظلم کیا، مجھے مارا، دھمکایا، کئی دن بھوکا رکھا، لیکن میں نے کسی کی بات نہیں مانی۔ آج بھی انہوں نے مجھے بہت مار پیٹ کر زبردستی آپ کے پاس بھیجا ہے۔ زمر کی کہانی سن کر آلیان شاہ کو بے حد شرمندگی ہوئی۔ اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آیا کہ اس نے اس معصوم لڑکی کے بارے میں کیا سوچا تھا۔ اسے اس کے چچا اور چچی پر ایسی نفرت محسوس ہوئی جس کا اس نے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا۔ اس نے اٹھ کر میز پر رکھا پانی کا گلاس زمر کو دیا۔ پانی پیو۔ زمر نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھام لیا۔ آلیان اس کے قریب بیٹھ کر کہنے لگا مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہے۔ اس کی آواز میں ایسی سچائی اور یقین تھا کہ زمر نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آلیان نے اس کے بکھرے بالوں کو نرمی سے اس کے چہرے سے پیچھے کیا۔ اب تم اور نہیں رہو گی، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ یہ الفاظ کسی وعدے کی طرح تھے، ایک ایسے شخص کا وعدہ جو اپنی بات پوری کرنا جانتا تھا۔ زمر کو پہلی بار اس اندھیری رات میں ایک امید کی کرن نظر آئی تھی۔ آلیان کے الفاظ نے زمر کے دل پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ آلیان کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ اس نے اس شخص کی طرف دیکھا جو چند لمحے پہلے اس کی عزت خریدنا چاہتا تھا اور اب اس کا محافظ بننے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ آپ کیا کریں گے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ تم مجھ پر چھوڑ دو، آلیان نے سنجیدگی سے کہا، بس مجھے اپنے چچا کے گھر کا پورا پتہ بتاؤ۔ زمر نے ہچکچاتے ہوئے اسے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ آلیان نے پتہ اپنے موبائل میں محفوظ کیا اور پھر اپنے ملازم اکبر کو فون کیا۔ اکبر ذرا گاڑی نکالو، میڈم کو واپس چھوڑ کر آنا ہے۔ اس نے میڈم کا لفظ خاص طور پر زور دے کر کہا۔ پھر اس نے پرس سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکالی اور زمر کی طرف بڑھائی۔ یہ رکھ لو۔ زمر نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، آلیان نے وضاحت کی۔ یہ اس عورت کے لیے ہے جس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں دوبارہ کہیں اور بھیجنے کی کوشش نہ کرے۔ اسے کہنا شاہ صاحب نے یہ پیسے خاص تمہارے لیے بھیجے ہیں اور آئندہ تمہیں کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ زمر خاموش ہو گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے پیسے پکڑ لی۔ اب جاؤ اور فکر مت کرنا، میں جلد ہی تمہیں اس جہنم سے ہمیشہ کے لیے نکال لوں گا۔ آلیان کی آواز میں ایک عزم تھا۔ زمر کے چہرے پر آلیان لیے عزت واضح نظر آ رہی تھی۔ اکبر کمرے میں آیا اور زمر کو اپنے ساتھ لے گیا۔ گاڑی میں واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا۔ زمر کے ایک ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی اور دوسرے ہاتھ میں اس نے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ایک طرف آلیان کے الفاظ سے امید کی ایک ننھی سی کرن تھی تو دوسری طرف نوشابہ کے غضب کو خوف اسے کھائے جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کوٹھے کی دہلیز پر پہنچی، اکبر گاڑی لے کر چلا گیا۔ زمر نے گہرا سانس لیا اور اندر قدم رکھا۔ سامنے نوشابہ بیٹھی پان چبا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ زمر کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آ گئی مہارانی، اس نے زہر اگلتے ہوئے کہا۔ بڑا وقت لگا دیا، کیا بھاگنے کا ارادہ تھا یا اس امیر زادے نے تیرے نخرے دیکھ کر دھتکار دیا؟ بولتی کیوں نہیں؟ زبان کٹ گئی ہے کیا؟ زمر خوف سے کانپ رہی تھی لیکن آلیان کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے ہمت کر کے لرزتے ہاتھوں سے نوٹوں کی وہ موٹی گڈی نوشابہ کے سامنے میز پر رکھ دی۔ پیسوں کی چمک دیکھ کر نوشابہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا غصہ ایک لمحے کے لیے لالچ میں بدل گیا۔ اس نے جھپٹ کر گڈی اٹھائی اور اپنی ماہر انگلیوں سے نوٹوں کو گننا شروع کر دیا۔ یہ اس کی توقع سے بھی کہیں زیادہ رقم تھی۔ یہ سب اس نے دیا؟ اس نے ناقابل یقین لہجے میں پوچھا۔ زمر نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں
اور عالیان کے سکھائے ہوئے الفاظ دہرائے۔ یہ پیسے شاہ صاحب نے بھیجے ہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس میں ایک نئی سختی تھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ شاہ صاحب کا نام اور یہ پیغام سن کر نوشابہ ٹھٹک گئی۔ اس نے ایک تیز نظر زمر پر ڈالی، جسے اس کی حیثیت کا دوبارہ اندازہ لگا رہی ہو۔ وہ اس علاقے کی بڑی مچھلیوں کو جانتی تھی اور شاہ نام والے کسی بااثر شخص سے ٹکر لینا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے چہرے کا غضب اب ایک گہری سوچ میں بدل گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ لڑکی اب معمولی نہیں رہی، بلکہ کسی طاقتور شخص کی پناہ میں۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور پیسے اپنے بلاؤز میں ٹھونس لیے۔ ٹھیک ہے، اس نے بے دلی سے کہا، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور جا کر اپنے کمرے میں رہ، جب تک میں بلاؤں نہیں باہر مت نکلنا۔ زمر خاموشی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ اس کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ دوسری جانب زمر کے جانے کے بعد عالیان شاہ کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ ایک رات نے اس کی زندگی یکسر بدل دی۔ وہ لڑکیاں صرف اپنی جسمانی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلاتا تھا۔ اس نے کبھی کسی کے جذبات یا کہانی میں دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن زمر وہ الگ تھی۔ اس کی معصومیت، اس کی بے بسی اور اس کی ٹوٹی ہوئی کہانی نے عالیان کے اندر سوئے ہوئے انسان کو جگا دیا تھا۔ اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ میں بھی تو اس کے چچا جیسا ہی بننے والا تھا۔ میں بھی تو پیسے کے زور پر ایک معصوم کی عزت خریدنے چلا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھی دیوار پر ماری۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ زمر کو اس دلدل سے نکالے گا۔ وہ صرف اسے نکالے گا نہیں، بلکہ اسے وہ عزت اور مقام واپس دلائے گا جو اس سے چھین لیا گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ وہ ان درندوں کو سزا ضرور دے گا جنہوں نے ایک پھول جیسی بچی کو یوں مسل دیا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک منصوبہ بننے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک سخت تاثر ابھرا۔ اب وہ صرف ایک امیر زادہ نہیں، بلکہ ایک معصوم لڑکی کا محافظ بھی بن چکا تھا، اور ایک محافظ اپنے شکار کے لیے شیر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگلی صبح کی پہلی کرن کے ساتھ عالیان شاہ ایک نئے مقصد کے ساتھ بیدار ہوا۔ اس کا پہلا کام زمر کے چچا کو اس کے گناہوں کا حساب دینا تھا۔ اگلی صبح عالیان شاہ اپنی چمکتی ہوئی سیاہ مرسیڈیز میں زمر کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا۔ یہ ایک متوسط طبقے کا محلہ تھا جہاں گھر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ زمر کا گھر، جو کبھی خوشحال خاندان کا مسکن تھا، آج ویران اور اداس لگ رہا تھا۔ عالیان نے گاڑی سے اتر کر دروازے پر لگی گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد ایک چالاک صورت آدمی نے دروازہ کھولا۔ یہ زمر کا چچا جاوید تھا۔ اس نے اوپر سے نیچے تک عالیان کو دیکھا۔ اس کے مہنگے لباس اور قیمتی گاڑی نے اسے مروب کر دیا۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس نے چاپلوسی بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے جاوید صاحب سے ملنا ہے، عالیان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ جی میں ہی ہوں جاوید، فرمائیے، میں اندر آ کر بات کر سکتا ہوں؟ جاوید نے فوراً اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ بھی اس کی چمک دھمک سے متاثر ہو گیا تھا۔ اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا، جو کبھی زمر کے والدین کی پسند سے سجا تھا، لیکن اب اس کی حالت خستہ تھی۔ میں آپ کی بھتیجی زمر کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں، عالیان نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ یہ سنتے ہی جاوید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بوکھلا کر کہا، زمر؟ کون زمر؟ میری تو کوئی بھتیجی نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ عالیان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ غلط فہمی مجھے نہیں، آپ کو ہے۔ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے اپنے مرحوم بھائی کی جائیداد کیسے فراڈ سے اپنے نام کی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ نے اس معصوم لڑکی کو کہاں بیچا ہے۔ جاوید کا منہ خوف سے کھل گیا۔ اسے پسینہ آنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ عالیان نے اپنی جیب سے ایک فائل نکالی اور میز پر اس کے سامنے پھینکی۔ اس میں تمہارے ہر فراڈ کا ثبوت ہے۔ میرے وکلا نے راتوں رات یہ سب کچھ نکال لیا ہے۔ ایک طرف تمہارے خلاف دھوکہ دہی کا کیس بنے گا تو دوسری طرف ایک نابالغ لڑکی کو بیچنے کا۔ جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ باقی کی زندگی جیل کی چکی پیسنی پڑے گی۔ جاوید بری طرح کانپنے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا مستقبل تاریک ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں صاحب، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نے اب کیا کروں؟ کیسے اپنی غلطی کا ازالہ کروں؟ اس نے گڑ گڑاتے ہوئے پوچھا۔ عالیان کو اس کی حالت پر بالکل بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں دو کام کرنے ہیں، عالیان نے اپنی انگلی اٹھا کر کہا۔ پہلا، تم آج شام تک زمر کو اس کے گھر میں واپس لے کر آؤ گے، عزت کے ساتھ، اور دوسرا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی؟ جاوید نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں شادی۔ میں کوئی لمبی چوڑی بارات لے کر نہیں آؤں گا، صرف نکاح ہوگا، وہ بھی کل۔ مجھے مزید تم لوگوں کی منافق صورتیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ تم عزت کے ساتھ اس کی شادی مجھ سے کرو گے، اور اس جائیداد میں سے مجھے ایک روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ سمجھ کر میں تمہیں بخشتا ہوں۔ جاوید کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔
आलियान ने उठते हुए एक पैसों से भरा लिफाफा जावेद की तरफ फेंका और कहा, याद रखना, अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये फाइल सीधी पुलिस स्टेशन जाएगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो कहा गया है वो चुपचाप कर दो और ये पैसे ईमानदारी से नौशाबा को दे आना। वो खुद ब खुद ज़ुमर को छोड़ देगी, गलती की गुंजाइश नहीं है। वो वार्निंग देता हुआ वहाँ से निकल गया। आलियान ने उठते हुए एक पैसों से भरा लिफाफा जावेद की तरफ फेंका और कहा, याद रखना, अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये फाइल सीधी पुलिस स्टेशन जाएगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो कहा गया है वो चुपचाप कर दो और ये पैसे ईमानदारी से नौशाबा को दे आना। वो खुद ब खुद ज़ुमर को छोड़ देगी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वो वार्निंग देता हुआ वहाँ से निकल गया था। आलियान शाह वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी धमकी की गूंज उस कमरे में बाकी रह गई। जावेद सोफे पर गिर गया, उसका चेहरा पसीने से तर था और हाथ कांप रहे थे। उसे समझ आ गया था कि वो एक बहुत ताकतवर शख्स से टकरा गया है। उसके पास अब बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसे अपनी जान और अपनी रही सही इज्जत बचाने के लिए ज़ुमर को वापस लाना ही था। जावेद की बीवी नसरीन, जो दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ सुन रही थी, ख्वाब से ही सफ़ेद पड़ चुकी थी। उसे आलियान की ताकत का बखूबी अंदाज़ा हो चुका था, इसीलिए उसने चुप रहने में ही अपनी आफियत समझी। जावेद के पास आलियान शाह की बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वो उसी शाम कांपती टांगों और बुझे दिल के साथ नौशाबा को कोठे पर पहुंचा। नौशाबा उसे देखकर हैरान हुई और फिर तंजिया मुस्कुराए। आओ आओ जावेद मियाँ, आज किस नए शिकार को फंसाया है, या फिर जुए में सब कुछ हार कर उधार मांगने आए हो? जावेद ने उसके तंज को नज़रअंदाज किया और आलियान का दिया हुआ पैसों का लिफाफा मेज़ पर फेंका। नौशाबा, ये पैसे रखो और ज़ुमर को मेरे हवाले करो, मुझे इसे अभी इसी वक्त वापस लेकर जाना है। नौशाबा ने लिफाफा उठाया और उसका वज़न महसूस किया। उसकी आंखों में लालच की चमक उभरी, लेकिन लहजे में शक था। वापस? क्यों भाई? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कौन वापस ले जाता है? वो शाह साहब का दिल भर गया क्या इतनी जल्दी? जावेद ने घबरा कर कहा, नहीं, बात दिल भरने की नहीं, इज्जत की है। वो आलियान शाह बहुत बड़ा आदमी है, उसने ज़ुमर को पसंद कर लिया और वो उससे निकाह करेगा। उसने हुक्म दिया है कि लड़की को फ़ौरन इज्जत के साथ मेरे हवाले कर दिया जाए। ये पैसे तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए हैं। ये सुनकर नौशाबा के चेहरे के तासुरात बदल गए। निकाह? आलियान शाह का? वो जानती थी ये मजाक नहीं। इतनी बड़ी रकम और इतने बड़े आदमी का नाम, इसमें ख़तरा मोल लेना बेवकूफ़ी थी। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर फैसला किया, ठीक है, ले जाओ अपनी भतीजी को, सौदा बुरा नहीं है। अंदर कमरे में ज़ुमर गुमसुम बैठी थी जब एक लड़की ने आकर उसे बताया कि उसका चचा उसे लेने आया है। ज़ुमर का दिल डूब गया। उसे लगा शायद उसे कहीं और बेचा जा रहा है। वो खौफज़दा कदमों से बाहर आई तो देखा कि जावेद वहाँ खड़ा था। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। ज़ुमर को आलियान शाह का वादा याद आया, मैं तुम्हें इस जहन्नुम से निकाल लूँगा। एक नाकाबिले यकीन उम्मीद ने उसके दिल में सर उठाया। जब नौशाबा ने उसे जाने का इशारा किया तो ज़ुमर को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही है। वो खामोशी से अपने चचा के पीछे चल पड़ी। जाते हुए कोठे की दूसरी लड़कियों से उसे अजीब नज़रों से देखा। किसी की आंखों में हसद तो किसी में हैरत। गाड़ी में वापसी का सफ़र खामोश था। ज़ुमर तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वो इस जहन्नुम से निकल आई। जब उसने अपने घर की दहलीज पर कदम रखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही घर था जहाँ उसका बचपन गुजरा, जहाँ उसकी खुशियाँ बिखरी पड़ी थीं और जहाँ उसके साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ था। उसकी चच्ची नसरीन ने मुंह बनाकर उसका इस्तकबाल किया, लेकिन जावेद के डर से कुछ कह न सकी। जावेद ने ज़ुमर को बताया कि कल उसका निकाह है एक बहुत बड़े आदमी से। ज़ुमर खामोश रही। उसे आलियान शाह के अल्फाज याद थे। उसने चुपचाप सर झुकाया। उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत थी। वो एक ऐसे शख्स की बीवी बनने जा रही है जिसे वो जानती तक नहीं थी, लेकिन उसी शख्स ने उसे एक नई ज़िंदगी दी थी। अगले दिन घर में कोई ख़ास चहल पहल नहीं थी। बस एक मौलवी साहब और 2 गवाहों को बुलाया गया। आलियान शाह अपने मुकर्ररा वक्त पर पहुंचा। आज वो एक खूबसूरत सफ़ेद शलवार कमीज़ पर वॉस्कट पहने हुए था। उसके चेहरे पर एक पुरवकार संजीदगी थी। उसने आते ही जावेद से पूछा, ज़ुमर कहाँ है? ज़ुमर को एक सादा से जोड़े में उसके सामने लाया गया। उसने नज़रें झुकाई हुई थी और उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आलियान ने एक नज़र उसे देखा और फिर मौलवी साहब की तरफ मुतवज्जे हुआ। निकाह शुरू करें। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। जब उन्होंने ज़ुमर से पूछा कि आपको आलियान शाह वल्द सिकंदर शाह के साथ ये निकाह कबूल है, तो ज़ुमर की ज़बान जैसे तालू से चिपक गई।
اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں اٹھا کر آلیان کو دیکھا۔ آلیان کی نظروں میں ایک نرمی، ایک یقین دہانی تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو فکر مت کرو، تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ سمر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ 3 لفظ اس کی نجات کا پروانہ تھے۔ نکاح کے بعد آلیان نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کہا، ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں۔ اس نے جاوید اور نسرین کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر زمر کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لمس پر زمر نے ایک لمحے کے لیے چونک کر اسے دیکھا، لیکن آلیان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا، جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ اب وہ اس کی حفاظت میں ہے۔ اسے لے کر گھر سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ زمر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس نے آخری بار اپنے اس گھر کو دیکھا جہاں اس نے خوشی اور غم دونوں دیکھے تھے، اور ایک نئی انجان منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن اس کے دل کو ایک سکون تھا کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ ایک مضبوط ہاتھوں میں تھا، اور یہ احساس ہی اس کے لیے کافی تھا۔ آلیان شاہ کا گھر کسی محل سے کم نہ تھا۔ جب گاڑی وسیع عریض پورچ میں رکی اور آلیان نے خود زمر کے لیے دروازہ کھولا تو زمر کی آنکھیں حویلی کی شان و شوقت دیکھ کر خیرہ ہو گئیں۔ اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ آلیان نے شاید اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اسے سیڑھیاں چڑھا کر اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں زمر اپنی زندگی کی سب سے خوفناک رات گزارنے آئی تھی، اور آج اسی کمرے میں وہ ایک عزت دار بیوی بن کر داخل ہوئی تھی۔ کمرے کو تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا اور ماحول میں ایک بھینی بھینی خوشبو تھی۔ آلیان نے دروازہ بند کیا اور زمر کی طرف مڑا، جو سر جھکائے دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ، یہ اب تمہارا بھی گھر ہے زمر۔ اس کی آواز میں بہت نرمی تھی۔ زمر ڈرتے ڈرتے چند قدم آگے بڑھی۔ آلیان اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا اب بھی میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ زمر نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اس کے گال شرماہٹ سے دہک رہے تھے۔ کیوں نہیں؟ آپ نے مجھے اپنا نام دیا، مجھے اس گندگی سے نکال کر ایک مقام دیا۔ آپ کا مجھ پر ہر حق ہے۔ اس کی آواز میں تشکر اور محبت کی مٹھاس شامل تھی۔ آلیان نے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ مقام میں نے نہیں، تمہاری معصومیت نے تمہیں خود دلوایا ہے زمر۔ میں تو خود تمہارا قرضدار۔ تم نے مجھے ایک بہتر انسان بننے پر مجبور کیا۔ اس نے زمر کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب خوف کی جگہ شرم اور محبت نے لے لی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو زمر۔ یہ کہہ کر اس نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر ایک پیار بھرا بوسہ دیا۔ یہ لمس پاکیزہ اور احترام سے بھرپور تھا۔ زمر نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا جیسے اس کے سارے دکھ، سارے غم بھر گئے۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے کچھ کپڑے منگوائے ہیں۔ آلیان نے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ جب زمر باتھ روم سے ایک خوبصورت سے لباس میں باہر آئی تو آلیان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کھانے کی ٹرے کمرے میں ہی منگوا لی تھی۔ مجھے معلوم ہے تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ اس نے خود پلیٹ میں کھانا نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اس رات انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ آلیان نے اسے اپنے بارے میں بتایا، اپنے بزنس کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ آلیان نے بتایا کہ اس کے ابا کا تو اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کے والدہ عمرے پر گئی ہوئی ہیں، آج ہی واپس آئی ہیں۔ وہ اس سب سے بے خبر ہے۔ آلیان نے کہا وہ صبح زمر کو اپنی ماں سے ملوائے گا۔ زمر نے بھی پہلی بار کھل کر اپنے شوق، اپنی پڑھائی اور اپنے خوابوں کے بارے میں بات کی۔ آلیان کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہ صرف خوبصورت نہیں بلکہ ذہین بھی ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ آلیان نے زمر کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر اپنے پاس بٹھایا۔ زمر، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ بہت برا ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اتنی محبت، اتنی خوشی دوں گا کہ تم اپنا ماضی بھول جاؤ گی۔ زمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے مجھے پہلے ہی میری اوقات سے بہت زیادہ دے دیا ہے۔ نہیں، آلیان نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، ابھی تو محبت کا سفر شروع ہوا ہے۔ اس نے زمر کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس حسین رات ان کی محبت کا آغاز ہوا، ایک ایسا آغاز جو احترام، دوستی اور سچے جذبات کی بنیاد پر رکھا گیا تھا۔ جب صبح زمر کی آنکھ کھلی تو سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اس نے اپنے برابر میں سوئے آلیان کو دیکھا، جس کے چہرے پر مکمل سکون تھا۔ اسے گزشتہ رات یاد آئی اور اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔
یہ اس کی زندگی کی پہلی صبح تھی جب وہ بغیر کسی خوف کے جاگی تھی۔ وہ دھیرے سے اٹھی تاکہ آلیان کی نیند خراب نہ ہو۔ فریش ہو کر باہر بیلکنی میں آ گئی۔ سامنے ایک وسیع عریض باغ تھا جہاں رنگ برنگے پھول کھلے تھے۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے لگا جیسے اس کی روح تک تازہ ہو گئی۔ وہ کافی دیر بیلکنی میں کھڑی رہی۔ صبح بخیر، پیچھے سے آلیان کی محبت بھری آواز آئی۔ زمر نے مڑ کر دیکھا، وہ مسکراتا وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ صبح بخیر، کیسی ہو؟ آلیان نے اس کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا۔ وہ بالکل فریش لگ رہا تھا، شاید وہ زمر کی بیلکنی میں آتے ہی اٹھ گیا تھا۔ بہت خوش، زمر نے سچائی سے جواب دیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، اور اب تمہاری ہر صبح ایسی ہی ہوگی۔ آلیان نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں، پھر میں تمہیں اپنی والدہ سے ملواؤں گا۔ والدہ کا نام سن کر زمر تھوڑا گھبرا گئی۔ وہ مجھے قبول کر لیں گی؟ کیوں نہیں کریں گی؟ آلیان نے اسے تسلی دی۔ وہ تھوڑی سخت مزاج ہیں لیکن دل کی بری نہیں۔ جب وہ تم سے ملیں گی تو وہ بھی تمہیں پسند کرنے لگیں گی، اور اگر نہ بھی کریں تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم میری بیوی ہو اور اس گھر پر تمہارا اتنا ہی حق ہے جتنا میرا۔ جب آلیان زمر کو لے کر نیچے لاؤنج میں آیا تو اس کی والدہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر سخت ناگواری تھی۔ انہیں ملازمہ آلیان کی اس حرکت کا بتا چکی تھی۔ وہ اس سب سے بالکل خوش نہیں تھی۔ انہیں زمر کو اپنے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ یہ ہے وہ لڑکی جس کے لیے تم نے ہمیں کچھ نہیں سمجھا، انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ امی پلیز، آلیان نے سنجیدگی سے کہا، یہ زمر ہے، میری بیوی اور آپ کی بہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے وہی عزت دیں گی جس کی یہ حقدار ہے۔ زمر نے آگے بڑھ کر ڈرتے ڈرتے ان سے سر پر ہاتھ رکھوانے کی کوشش کی، لیکن آلیان کی ماں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ زمر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آلیان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو زمر، اسے واپس اپنے کمرے میں لے آیا۔ دیکھا، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، زمر نے روتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، آلیان نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، وہ وقت کے ساتھ مان جائیں گی۔ میں انہیں تمہاری سچائی اور اچھائی کا یقین دلاؤں گا، تب تک تم صرف مجھ پر دھیان دو۔ اس نے آلیان سے باہر گھمانے لے گیا۔ اس نے زمر کے لیے بہت سی شاپنگ کی، اسے خوبصورت ریسٹورانٹ میں لنچ کروایا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ زمر اپنی ساس کے رویے کو بھول جائے۔ اس کی یہ محبت اور پرواہ دیکھ کر زمر کا دل اس کے لیے احترام اور محبت سے مزید بھر گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ جب تک آلیان کا ساتھ اس کے پاس ہے وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے۔ لیکن حویلی میں زمر کی زندگی آسان نہ تھی۔ آلیان کی والدہ اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ اسے ہر بات پر تانا دیتی، اسے ماضی کا حوالہ دے کر نیچا دکھانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن زمر نے ہمت کر کے کچن میں ان کے لیے چائے بنائی اور ان کے کمرے میں لے گئی۔ آنٹی، آپ کے لیے چائے۔ انہوں نے کپ کی طرف دیکھے بغیر کہا، رکھ دو، مجھے ویسے بھی باہر کی لڑکیوں کے ہاتھ کی چائے پینے کی عادت نہیں۔ یہ سن کر زمر کا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن وہ خاموشی سے چائے رکھ کر واپس آ گئی۔ آلیان نے جب یہ دیکھا تو اپنی ماں کے پاس گیا۔ امی، آپ آخر چاہتی کیا ہیں؟ وہ آپ کی بہو ہے، اس گھر کی عزت، آپ اس سے اس طرح بات نہیں کر سکتی۔ عزت؟ وہ تن سے بولی۔ کون سی عزت جو بازار سے خرید کر لائی ہے؟ اس سے پہلے کہ آلیان غصے میں کچھ کہتا، زمر نے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور نفی سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو پلیز کچھ مت کہیں۔ آلیان اس کی خاطر چپ ہو گیا۔ زمر نے ہار نہیں مانی۔ وہ خاموشی سے اپنی ساس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، ان کے کپڑے استری کرنا، ان کے کمرے کی صفائی کا دھیان رکھنا، ان کے سر درد پر دبانا۔ آلیان کی ماں اسے جھڑک دیتی لیکن زمر مسکرا کر سب سہ جاتی۔ وہ جانتی تھی اس کی محبت کا امتحان ہے۔ ایک رات آلیان کی ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ ان کا بلڈ پریشر بہت بڑھ گیا اور وہ اپنے کمرے میں تکلیف سے کرا رہی تھی۔ آلیان شہر سے باہر ایک ضروری میٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا۔ ملازم گھبرا گئے، انہوں نے زمر کو اطلاع دی۔ زمر فوراً ڈاکٹر کو فون کر کے ان کے کمرے میں بھاگی۔ اس نے اپنی ساس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور ان کے ہاتھ پاؤں سہلانے لگی۔ آنٹی، آنٹی آنکھیں کھولیں، ڈاکٹر بس آتے ہی ہوں گے۔ اس کی آواز میں حقیقی فکر تھی۔ آلیان کی ماں نے نیم غنودگی میں جب اپنی بہو کو اپنے لیے یوں پریشان دیکھا تو ان کا پتھر دل پہلی بار تھوڑا سا پگھلا۔ ڈاکٹر آیا، چیک اپ کیا، دوا دی اور چلا گیا۔ اس رات زمر پوری رات ان کے پاس بیٹھی رہی، انہیں دوا دیتی رہی، ان کا خیال رکھتی رہی۔ صبح جب آلیان واپس آیا اور اپنی ماں کو بہتر حالت میں دیکھا تو انہوں نے خود بتایا کہ رات کو زمر نہ ہوتی تو شاید وہ اپنا جملہ پورا نہ کر سکی۔ یہ اس برف کے پگھلنے کی شروعات تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال گزر گئے۔ ان 5 سالوں میں آلیان کی محبت اور زمر کے صبر اور اچھائی نے شاہ حویلی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں بلکہ ایک پورا اعتماد، خوشباش اور سمجھدار خاتون بن چکی تھی جو شاہ حویلی کی حقیقی مالکن تھی۔
اصل تبدیلی تب آئی جب زمر نے اپنے پہلے بیٹے کو جنم دیا۔ آلیان نے جب یہ خوشخبری اپنی ماں کو سنائی تو وہ فوراً ہسپتال بھاگی۔ جب انہوں نے اپنے پوتے کو پہلی بار اپنی گود میں لیا تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں ہو گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زمر کے ماتھے پر پیار کیا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا جب انہوں نے زمر کو دل سے قبول کیا تھا۔ تم نے اس گھر کی اس کا وارث دے دیا بیٹی، انہوں نے پہلی بار اسے بیٹی کہہ کر پکارا تھا۔ اس ایک لفظ نے زمر کے سارے پچھلے زخم بھر دیے۔ اس کے بعد آلیان کی ماں نے خود زمر اور بچے کی دیکھ بھال کی۔ اب وہ زمر کو اپنی بیٹی سے بڑھ کر چاہتی اور ہر محفل میں فخر سے اپنی بہو کی تعریف کرتی۔ آج ان کی شادی کی 5ویں سالگرہ تھی۔ آلیان نے گھر میں ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا۔ زمر ایک خوبصورت نیلی ساڑی میں ملبوس کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ان کے 2 بچے 4 سالہ زید اور 2 سالہ عنایہ پورے گھر میں اپنی دادی کے ساتھ بھاگ دوڑ رہے تھے۔ پارٹی کے شور سے دور آلیان زمر کو ہاتھ سے پکڑ کر اس بالکنی میں لے آیا جہاں ان کی شادی شدہ زندگی کی پہلی صبح ہوئی تھی۔ کچھ یاد آیا؟ آلیان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سب کچھ، زمر نے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو، وہ خوف، وہ آنسو، اور پھر آپ کی آمد جس نے میری دنیا ہی بدل دی۔ میں نے کچھ نہیں بدلا زمر، آلیان نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ تمہاری محبت اور صبر نے سب کچھ بدلا۔ تم میری زندگی میں نہیں آتی تو میں شاید آج بھی وہی بھٹکا ہوا مغرور انسان ہوتا۔ تم نے مجھے محبت کا اصل مطلب سکھایا ہے اور آپ نے مجھے جینا سکھایا ہے، زمر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے میرے ٹوٹے ہوئے وجود کو جوڑ کر اسے مکمل کر دیا۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں چکا سکتی۔ یہ احسان نہیں، یہ عشق ہے زمر، آلیان نے اس کے لبوں پر دھیرے سے بوسہ دیا، اور عشق میں حساب کتاب نہیں ہوتا۔ دور آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور نیچے زمین پر 2 محبت کرنے والے ایک دوسرے کی باہوں میں اپنی جنت تلاش کر چکے تھے۔ ان کی کہانی اس بات کا ثبوت تھی کہ سچی محبت اور صبر ہر پتھر دل کو موم کر سکتا ہے اور ہر اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ زمر نے اپنے ماضی کو بھلا دیا تھا کیونکہ آلیان نے اسے ایک ایسا حال اور مستقبل دیا جو اس کے ہر خواب سے زیادہ حسین تھا۔